اگر ایک گھر میں 10 ہے نا تو کم سے کم 5 تو کماتے ہیں نا. پہلے ایک آدمی کماتا تھا تو ابھی 5 کما رہے ہیں. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. پہلے ایک آدمی کماتا تھا, ان کے گزارے ہوتے تھے, باقی تعلیم حاصل کرتے تھے گھر والے بچے دوسرے تیسرے. ٹھیک ہے, ابھی ظاہری بات ہے گزارا نہیں ہوتا. جو تعلیم حاصل کرتے ہیں مختلف شعبوں میں ہوتے ہیں, انہوں نے تعلیم چھوڑ دی اور کاروبار شروع کر دیا, مزدوری شروع کر دی. میرے نون لیگ والے بار بار جو ہے نا وہ فوجیوں سے جنگ کرتے ہیں, بار بار آڈٹ کا کوئی جھگڑا کرتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں. صدر ایوب سے لے کے ابھی تک کس نے ڈیم بنایا؟ اتنی جو پارٹیاں گزری ہیں 5-5 سال 10-10 سال انہوں نے وزارتیں کی ہیں. دیکھیں ڈیم ابھی کا نہیں ہے. یہ ڈیم نواز شریف کے دور میں داسو ڈیم کے لیے اربوں روپے وہاں رکھے گئے تھے. امن کو بگاڑنے والے یہاں پہ ہمارے اندر کے لوگ ہیں جو 90% ہیں. جو امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ صرف 10% لوگ ہیں میرے بھائی. ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنی عوام کو دیکھنا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ شولوں کی انگاروں کی ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, جس نے پوری دنیا کو بھی دیکھنا ہے, کرونا کی وبا کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی عوام کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسے خود پتہ ہے, وہ خود کہتا ہے عمران خان کہ مجھے پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے. ابھی بھی انڈیا نے بار بار کہا, ابھی بھی بلاول بھٹو نے سندھ میں بار بار کہا کہ پورا لاک ڈاؤن کرنا ہے, پورا لاک ڈاؤن کرنا ہے. پر ہمارے وزیر اعظم نے یہی کہا نا, ایک ریڈی والا جو ہے, ایک جو دکاندار ہے, ایک جو رکشہ چلانے والا ہے, موت اس بیچارے کی ہے جو دیہڑی دار ہے. موت واقعی میرے دوسرے بھائی نے یہ بات صحیح کہی ہے, وہ اس کی موت نہیں ہے کہ جس کے کوئی پراپرٹی آ رہی ہے, جس کے انگلینڈ سے یا اٹلی سے جرمنی سے پیسے آ رہے ہیں. موت اس غریب کی دیہڑی دار کی ہے. پر ہمارے لیڈر نے یہی کہا ہے کہ نہیں, میں فل لاک ڈاؤن کا حامل ہوئی نہیں, کہ مجھے پتہ ہے کہ میری عوام پہلے ہی پسی ہوئی ہے. اس کے اندر میرے بھائی درد ہے, اس کے اندر جذبہ ہے. میرے بھائی یہ بات کرتے ہیں نا 3 سالوں میں کیا کرے گا وہ میرا بھائی؟ 3 سال میں وہ کرونا سے لڑے گا, باہر کی ہماری معیشت کو وہ ٹھیک کرے گا, یا باہر کے وہ جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں وہ ان کو ٹھیک کرے گا. وہ وزیر اعظم ہے میرے بھائی, اس نے پوری دنیا کے ساتھ ہماری سیٹنگ کرنی ہے, اس نے پورے خطے میں امن قائم کرنے کی بات کرنی ہے. خالی پاکستان وہ نہیں چلا رہا میرے بھائی, ہمارے پاکستان پہ, ہمارے افغانستان پہ, ہمارے مسلمانوں پہ پوری دنیا کی نظر ہے میرے بھائی. ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے, ہمیں قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے. ہمارے سر پہ اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, ہمارے سر پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے, انڈیا بیٹھا ہوا ہے. وہ یہی دیکھتے ہیں کہ کون سی غلطی عمران خان کرے گا, کون سی غلطی ہماری فوج کرے گی, کون سی غلطی پاکستان کرے گا, اور وہ اس کو پکڑ لیں گے میرے بھائی. اچھا, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال کی جو حکومت ہوئی ہے, ان 3 سال کی حکومت کے اندر عمران خان نے کوئی غلطی نہیں کی؟ نہیں, دیکھیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, میں غلطیوں کی بات نہیں کر رہا. آپ ابھی سارا ملبہ جو آتا ہے نا وہ مہنگائی پہ گر رہا ہے نا. میں بھی ایک دکاندار ہوں, میں بھی ایک شاپ کیپر ہوں. بات بالکل بھائی نے صحیح کیا کہ جب میں گھر میں گھستا ہوں تو مجھے بھی مہنگائی کے تانے سننے پڑتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں. پھر جو یہ آپ نے بات کی تھی 200 روپے لیٹر ہو جائے, تو وہ جذباتیت میں تھی یا واقعی وہ محبت ہے؟ دیکھیں وہ محبت اس طرح میرے بھائی کہ اگر ابھی 123 روپے کا لیٹر پیٹرول ہے, 1,10,000 روپے کا تولہ ہے, ٹھیک ہے, آٹے کی بوری 14 یا 1500 یا 1600 روپے کی ہے, کیا ہم وہ چیزیں نہیں خرید رہے؟ روٹی روزی غمی خوشی یہ میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں. نہ ہمیں یہ نواز شریف نے دینا ہے, نہ زرداری نے دینا ہے, نہ ہمیں عمران خان نے دینا ہے. یہ ہمارے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اگر لیڈر عمران خان آیا ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ ٹائم دے دیں. 70 سال کا گند 3 سال میں نہیں ٹھیک ہوگا میرے بھائی, اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. ہمارے ڈیم بھی بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے ابھی 1971 سے لے کے یا 70 سے لے کے صدر ایوب سے لے کے ابھی تک کس نے ڈیم بنایا ہے؟ اتنی جو پارٹیاں گزری ہیں 5-5 سال 10-10 سال انہوں نے وزارتیں کی ہیں. جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی ڈیم بنے ہیں وہ سارے مارشل لاء میں ہی بنے ہیں, اور ایوب خان کے دور میں بنے ہیں. سارے ڈیم انہی دور میں بنے ہیں. آپ نے کہا کہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ ماشاء اللہ میں بنایا نا, جمہوریت میں بنے نا, ایک فوجی نے بنایا نا, ایک آرمی نے بنایا نا, جس پہ یہی میرے نون لیگ والے بار بار جو ہے نا وہ فوجیوں سے جنگ کرتے ہیں, بار بار آڈٹ کا کوئی جھگڑا کرتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں. جو نون لیگ کی جو جنگ ہے وہ فوجیوں کے ساتھ نہیں ہے, وہ جرنیلوں کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جرنیل کے خلاف بات کرتے ہیں. بھائی پہلے وہ سپاہی بنتا ہے نا, پھر وہ بارڈر پہ کھڑا ہو کے فوجی بنتا ہے نا, جب اسے وہ پھیتے لگتے ہیں ترقی ہوتی ہے تو وہ جرنل بن جاتا ہے میرے بھائی. اچھا امین بھائی, جی امین بھائی آپ کی طرف آتے ہیں جی, کہ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ 3 سال کے اندر عمران خان کتنی کچھ تبدیلی لا سکتا ہے, کتنا کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. دیکھیں جی واقعی آپ کی بات ہے. دیکھیں انہوں نے کہتے ہیں جی قرضے قسطیں واپس کرنے کے لیے انہوں نے اتنے قرضے لے لیے ہیں جتنے 70 سال میں نہیں لیے گئے. آخر وہ قرضہ لے کے آئے ہیں تو جو پہلے والا قرضہ تھا وہ سارا ادا ہو سکتا تھا. یہ جو اتنے سے زیادہ قرضہ لے کے آئے نا, تو وہ سارا قرضہ ان پیسوں میں واپس بھی ہو جاتا, رہ بھی جاتا. ابھی جو قرضے ہیں وہ ہیں کہاں پہ؟ منصوبے کہیں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. انہوں نے ڈیم کی بات, ڈیم کا جو کام ہے وہ جاری ہے بالکل, وہ تو افتتاح بھی تقریباً ہو چکا ہے. دیکھیں ڈیم ابھی کا نہیں ہے. یہ ڈیم نواز شریف کے دور میں داسو ڈیم کے لیے اربوں روپے وہاں رکھے گئے تھے, ٹھیک ہے. وہاں سے زمینیں خریدی گئی ہیں, میرا خود تعلق وہاں سے.
ٹھیک ہے، اربوں روپے کے وہاں پہ بجٹ میں رکھے گئے ہیں، پھر زمینیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ داسو ڈیم جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نواز شریف کی وجہ سے ہے؟ جی وہ پہلے کی وجہ سے اربوں روپے کی زمینیں خریدی گئی ہیں وہاں لوگوں سے. ان کے دور میں کتنا پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ کوئی پیسہ خرچ. یہ جہاں بھی جاتے ہیں جی جا کے وہاں پہ افتتاح کرتے ہیں، بعد میں آپ جا کے تختی دیکھ لیا کریں، تختی جا کے دیکھیں گے وہاں پہ لکھا ہوگا کہ اس کا دورہ، صرف وہاں پہ اس پہ تختی پہ یہ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے دورہ کیا ہے، اس چیز کو دیکھا ہے، اس کام کو، اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ انہوں نے اس چیز کا افتتاح کیا ہے. اچھا، ان کا کہنا یہ ہے جی کہ 3 سال کے اندر اندر پاکستان میں کتنی کچھ تبدیلی لا سکتا ہے عمران خان. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے یہ بھی وعدے کیے تھے کہ 70 دن کے اندر یا 100 دن کے اندر، پھر اس کے بعد 200 دن کے اندر، تو اب تقریباً ان کے 3 سال ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے کیا؟ میرے خیال سے 300 سال بھی لگ جائیں، اگر یہی پالیسی رہی تو پھر یعنی کہ کچھ نہیں ہو سکتا، غریب سارا مر جائے گا. ٹھیک ہے، 3 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ دوائیاں کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے. غریب لوگوں کا اسپتالوں میں مفت علاج ہوتا تھا، وہاں آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں کوئی مفت علاج نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اچھا عامر بھائی، یہ بتائیں نا آپ کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے نا؟ کس طرح؟ کیونکہ جیسے امین بھائی نے بات کیا، ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، نیچے نہیں آ رہی، اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی نا؟ دیکھیے سر، پہلی بات تو میں اپنی بھائی کی بہت قدر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا اپنا جذبہ ہے، ایک اپنی پارٹی ہوتی ہے، پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا میرا بھی کام ہے، میرے بھائی کا بھی کام ہے. تو ہم نے اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ جو میرے سامنے پڑی ہوگی نا، جو میں نے دیکھی ہوگی، جو میں نے سنی ہوگی، میں نے عمل بھی اسی طریقے سے کرنا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کو ٹائم ملتا ہے نا کہ آپ نے 2 سال میں یہ ایک گھر بنانا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب وہ 6 مہینے گزرے یا 1 سال گزرے اور ہم کہ یہ گھر کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اگر ایک چیز اگر کانٹریکٹ ملا ہے نا 5 سال کا، تو ابھی 2 سال پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 5 سال پورے ہو جائیں نا، پھر میں اپنے بھائی کے ساتھ ڈیبیٹ پہ کر کے بیٹھوں کہ یار یہ اچھا ہوا ہے اور یہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ رہ گئی کہ مہنگائی کی. دیکھیں میرے بھائی، جب اگر کرونا نہ آتا نا، تو آپ مانیں کہ نہ میں عمران خان کا نعرہ لگاتا، نہ میں ان کی سائڈ لیتا، نہ میں اس کی پارٹی میں ہوتا. مسئلہ یہ کہ کرونا نے دیکھیں پورے جتنا یورپ کنٹریز تھی نا، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، جن کے پاس ڈالر اور پاؤنڈ تھے. ہماری معیشت تو پہلے ہی دبی ہوئی تھی، ہم تو پہلے ہی قرضے کے بوجھ کے نیچے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو میں تو اپنے لیڈر کو پھر سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کرونا کی وبا میں بھی انہوں نے کنٹرول کیا، انہوں نے ابھی بھی مہنگائی کو کنٹرول کر کے رکھا. اگر اوور آل آپ دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر، تو اتنی مہنگائی جتنی ہمارے یہاں مہنگائی ہے نا، ہم سے ڈبل 4 گنا وہاں پہ مہنگائی ہو چکی ہے. اب سعودی عرب میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، عمرہ اور حج کے حساب میں دیکھ لیں، جہاں ہوٹلوں پہ رہائش کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کے خرچے دیکھ لیں. وہاں کی جو انکم ہے نا، وہ بھی اسی حساب سے ہے نا، کہ اگر فرض کریں وہاں ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے نا، تو اس کو 1 گھنٹے کے جو ہے نا تقریباً میرے خیال میں جو ابوظہبی یا سعودیہ میں ایک مزدور ہے نا، اس کی دیہاڑی جو ہے وہ میرے خیال میں اتنی بنتی ہے، کوئی 50 درہم جو ہے نا اس کی دیہاڑی بنتی ہے. لیکن پاکستان میں زیادہ سے زیادہ بھی اگر ایک دن کی دیہاڑی ملتی ہے نا، تو 1000 روپیہ ملتی ہے، اور 1000 میں ایک کرایہ دار جو ہے وہ کس طرح گزارا کرے گا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ کے جو کوشچن میں ہی آنسر ہے نا. دیکھیں اگر آج سے ہم 2-3-4 سال پہلے جائیں نا، تو منظور کی جو پے تھی نا، جو ایک دیہڑی دار ایک لیبر ہوتا ہے نا، 400 یا 500 تھی. جو مستری کی دو دیہڑ تھی وہ 1000 اور 1200 اور 1300 روپے تھی. آج آٹومیٹکلی اگر 2-3 سال گزرے ہیں تو ہر چیز اوپر جاتی ہے نا. تو 500 روپے 400 روپے لینے والے مزدور کی جو آج دیہڑی ہے وہ 1000 ہو گئی ہے. اور جو مستری تھا تو وہ آٹومیٹک اگر وہ 1200 اور 1300 روپے لے رہا تھا، تو آج وہ 2000 لے رہا ہے. وہ جو 1000 مزدور کو مل رہا ہے، اس میں وہ دن کا گزارا کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی ہے نا کہ جس کے جتنے وسائل ہوتے ہیں نا، وہ خرچہ ہی اس حساب سے کرتا ہے. اگر کوئی 1 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے نا، تو اس کو اپنے خرچے بھی اتنے ہی ہوں گے کہ میں نے 1 لاکھ کو مینیج کرنا ہے 1 مہینے کے اندر. ٹھیک ہے، اور اگر وہ 1000 دیہڑی کا کماتا ہے تو 30,000 مہینے کا بنتا ہے نا. چلے آپ کی اس بات کو میں اس طرح لیتا ہوں کہ فرض کرے کہ ایک مزدور ہے، ٹھیک ہے، وہ 1 مہینہ پورا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو 30,000 بھی اس کے بن گئے. کرائے کے مکان پہ ہوگا تو کم سے کم مکان جو ہے 12-15 ہزار کا ملتا ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، بجلی کا بل جو ہے، بجلی کا بل ملا لیں آپ، فون کا خرچہ ملا لیں، راشن ملا لیں، تو یہ 30,000 میں کیا 5 بندوں کی فیملی گزارا کر سکتی ہے؟ دیکھیں بات تو وہی ہو گئی کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے نا کہ روٹی روزی غمی خوشی یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ایک دروازہ بند ہو تو 100 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر کوئی غریب ہے جس کا گزارا نہیں ہو رہا، تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے نصیب لکھ دیا ہے تو بھائی ایسا ہوگا، تو وہ عمران خان سے نہیں پوچھ سکتا؟ سر میں ایک اور بات بتاؤں نا، اگر ایک گھر میں 10 ہے نا، تو کم سے کم 5 تو کماتے ہیں نا. تو میرے خیال میں اگر ایک بیوی یا 2 بچے بھی پالے نا، تو 25 اور 30 ہزار میں گزارا کر سکتا ہے. امین بھائی آپ کیا کہتے ہیں جی کہ 25 اور 30 ہزار میں ایک مزدور گزارا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بالکل گزارا نہیں کر سکتا. حکومت کا یہ ہے نا کہ حکومت کا کام ہے روزگار دینا، لیکن اس حکومت نے روزگار چھینا ہے.
अपनी नातजर्बा कारी की वजह से जीना है। किस वजह तो गरीब का जो है जीना तो बिल्कुल महाल है। आप ये कहते हैं कि पहले एक आदमी कमाता था तो अभी 5 कमा रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले एक आदमी कमाता था, उनके गुजारे होते थे, बाकी तालीम हासिल करते थे घर वाले, बच्चे दूसरे तीसरे, ठीक है। अभी ज़ाहिर बात है गुजारा नहीं होता। जो तालीम हासिल करते हैं मुख्तलिफ़ शोबों में होते हैं, उन्होंने तालीम छोड़ दी और कारोबार शुरू कर दिया, मजदूरी शुरू कर दी। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान की हुकूमत ने जो इस महंगाई ने जो उनको यानी कि इस हालत में मजबूर कर दिया कि सारे कमाने पे लग जाएं, तालीम वगैरह छोड़ दें, दीनी तालीम भी छोड़ दें। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखें जी, कहते हैं जी इमरान खान ईमानदार है, ठीक है। ये ईमानदार बेईमानी का यानी कि सर्टिफिकेट देना हमारा काम तो नहीं है, लेकिन इतना हम कहेंगे कि ईमानदार बहुत से उलमा भी हैं, उनको जाके वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बिठा दिया जाए तो ज़ाहिरी बात है पॉलिसी बनाना उनको तो नहीं आएगी। हुकूमत चलाने की बात होती है, ईमानदारी की बात नहीं है मेरे भाई। जब हुकूमत की पॉलिसियाँ बना के आप हुकूमत चलाएं, गरीबों को सहूलत दें, वो हुकूमत है। ये नहीं है जमा खर्च करें कि ये फ़लाना काम हो गया, फ़लाना हमने कर दिया। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया। वैसे जो आपने बात की कि अमानतदार हैं या नहीं है, क्योंकि पहले कभी इक़्तिदार में आए नहीं है, इसलिए उन पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, किसी किस्म का कोई नहीं। इस हवाले से कहा जा सकता है कि इमरान खान पे किसी किस्म का कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। ये तो जब इनकी हुकूमत ख़त्म होगी, ये अपोजिशन पे जाएंगे, फिर पता चलेगा कि हाँ भाई इन्होंने कितनी करप्शन की है या नहीं की। ये तो तब जाके पता चलेगा।